بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث تلاوت القرآن والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کلام اور ان کے ذکر اور ان کی یاد پاک کے ساتھ۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، تمام انبیاء، اولیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام انسان کو انسانیت کے کمال اور انسانیت کی کامیابی کے لیے بہترین نمونہ عمل اور رول ماڈل ہیں۔ انہی میں سے کچھ خواتین بھی ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ انسانیت اور بشریت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کی زندگی کی طرف اگر آپ نگاہ کریں، ان کی زندگی میں اللہ پر توکل، مشکلات پر صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، حق پہ عمل اور حق کا ساتھ دینا اور راہ مستقیم پر چلنا، یہ ایک بشریت کے لیے بہترین نمونہ عمل اور رول ماڈل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جناب سیدہ انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہیں کہ جو نہ فقط خواتین بلکہ تمام بشریت اور انسانیت کے لیے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رول ماڈل ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں، یہاں تک کہ آخری حجت خدا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ جن کے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، پھر ان سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، تقوی، کمالات، معجزات، کرامات، سب کچھ جس ہستی کے پاس موجود ہے، جب جناب سیدہ کا ذکر ان کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو زبان اقدس سے امام زمن پہ جو جملے جاری ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے بہترین رول ماڈل میری جدہ صدیقہ طاہرہ بنت رسول خدا حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی ہم سب کی رول ماڈل بھی ہیں، بی بی ہم سب کی محبوب ہستی بھی ہیں، اور ہم سب عاشقان فاطمہ ہیں، عاشقان صدیقہ طاہرہ ہیں۔ ہر محب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس کی محبت اچھی اور سچی ہے، اگر اس کی محبت واقعی ہے تو وہ آئے اور دیکھے اس کے محبوب کو کیا پسند ہے۔ تو جب ہم روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو بی بی سے روایت آئی ہے، اس روایت میں بی بی نے اپنی پسند 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا تمہاری دنیا میں مجھ فاطمہ کو 3 چیزوں سے محبت ہے، مجھ فاطمہ کو 3 چیزوں سے عشق ہے۔ پہلی چیز تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ مومنین ہم آئیں اور نگاہ کریں، ایام صدیقہ طاہرہ ہیں، ہماری زندگی میں کتنا قرآن ہے، ہم دن میں کتنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا اور کتنا قرآن ہماری زندگی میں ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگیوں میں وہ چیز کہ جو محبوب اہل بیت ہے، محبوب صدیقہ طاہرہ ہے، ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے، کیونکہ قرآن کتاب عمل ہے، قرآن کتاب سعادت ہے، کتاب خوشبختی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ثواب، اس پہ عمل، بہت سارے روایات اس حوالے سے جو ہے وہ آئی ہیں۔ فقط ایک روایت جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے آئی ہے، اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں جب بھی تمہیں کوئی امر مشکل پیش آئے، مصیبت آئے، کسی بلا میں، کسی تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ، امام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھولو، کہیں سے کھول کر 100 آیت قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جب 100 آیت کمپلیٹ ہو جائے پھر خداوند متعال سے، اہل بیت کے وسیلے سے خداوند متعال سے دعا مانگو، جو مانگو گے خداوند متعال تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر روایت میں ہے جو بھی بندہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کا گھر بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے گھر میں برکت نازل ہوگی، رزق و روزی میں فراوانی ہوگی، گناہوں کی مغفرت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کثیر کو نازل کرے گا۔ تو پہلی چیز جو محبوب فاطمہ ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ دوسری چیز جو محبوب سیدہ تھی وہ بابا کے چہرے کی طرف، رسول خدا کے چہرے کی زیارت ہے۔ آج رسول خدا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے،
تو ہم قبر رسول خدا کی اگر زیارت پہ کوئی جا سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے. وہیں پہ پھر اہل بیت رسول بھی دفن ہیں، جناب سیدہ بھی ہیں، تو یہ ایک زیارت کا شرف نصیب انسان کو ہوتا ہے. اور سب سے مہم رسول خدا، کیونکہ بی بی جہاں رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرتی تھیں وہیں رسول خدا کی سیرت بھی جناب سیدہ کی زندگی میں تھی. اسی لیے روایات میں ہے کہ بی بی رسول خدا کی سنت پہ بہترین عمل کرنے والی تھی. اور تیسری چیز جو بی بی نے ارشاد فرمائی جو مجھے تمہاری دنیا میں پسند ہے وہ الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مساکین، یتیم، اسیر، محتاج، ضرورت مند لوگوں کے درد کو دور کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا. یہ خاندان وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا. قرآن مجید کی آیت بھی ہے، رسول خدا جب اس آیت کو پڑھتے تھے ہمارے ائمہ ہر کسی کو عطا کرتے تھے. جب کسی نے کہا مولا ہم نے کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس کو نہ دیا ہو، اس کی حاجت روائی نہ کی ہو، تو فرماتے تھے قرآن میں نہیں آیا، رسول خدا پہ آیت نازل نہیں ہوئی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی سوالی تیرے دروازے پہ آئے تو اسے اپنے آپ سے دور نہ کر. یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اتنا عظیم انفاق کیا کہ سورہ دہر ان کی شان میں قصیدہ بن کے نازل ہوئی.